فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ولی الرحمان بستوی کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں میٹھی چیزوں میں اکثر چیونٹی چپک جاتی ہے، کچھ لوگ نکالے بغیر کھا لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ کیڑے اور مکوڑے جن کو حشرات الارض بھی کہتے ہیں، ان میں چونکہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، مثال کے طور پر چیونٹی ہے، مچھر ہے، اسی طرح چھپکلی ہے، اگر یہ پانی وغیرہ میں گر جائیں اور پھول پھٹ بھی جائیں تو ان کے گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وضو اور غسل کے لیے اس پانی کو اگر ہم چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہی کیڑے مکوڑے کھانے وغیرہ کی چیز میں گر جائیں یا سالن میں پک جائیں تو گرچہ ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، لیکن ان کیڑے مکوڑوں کا کھانا جائز نہیں ہے، لہذا جس چیز میں یہ گر جائیں ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ سلیم خان کامنٹ باکس سے معلوم کرتے ہیں 12 وفات کا روزہ رکھنا قرآن و سنت میں اس کا کیا حکم ہے؟ 12 ربیع الاول مشہور قول کے مطابق یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس دن کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ورود مسعود ہوا، لیکن اس دن کوئی خاص عمل احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا فلاں فضیلت کا حامل ہے، یا قرآن مجید پڑھنا یا تلاوت کرنا یا یہ کہ مخصوص نوافل پڑھنا، اس طرح کا کوئی عمل احادیث سے اس دن ثابت نہیں ہے۔ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی توفیق ہو جائے وہ اس دن عمل کر سکتا ہے، لیکن کسی خاص فضیلت کو ذہن میں رکھ کر کوئی عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس دن آدمی چاہے تو درود شریف پڑھے، استغفار کرے، یا یہ کہ تلاوت کرے، نوافل پڑھے، سب طرح کے اعمال درست ہیں۔ مولانا زبیر گجرات سے معلوم کرتے ہیں زعفرانی لباس یعنی بھگوا رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ آدمی ایک تو بالکل سرخ لباس نہ پہنے، چونکہ حدیث میں سرخ لباس پہننے سے ممانعت منقول ہے۔ ہاں، اگر سرخ لباس کے ساتھ ساتھ دوسرے کسی اور رنگ کی دھاری لگا دی گئی ہو یا دوسرا رنگ اس میں شامل کر دیا ہو تو پھر سرخ لباس کا جوڑا پہننا بھی جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے، اور ایسا لباس پہننا ممنوع ہے جو غیروں کی مشابہت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر سوال میں زعفرانی رنگ کے بھگوا کپڑے کا سوال ہے، تو چونکہ بھگوا رنگ یہ غیروں کا شعار ہے، لہٰذا ایسے رنگ کے کپڑوں سے بھی احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کا سوال ہے سفر میں سنتوں کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ آدمی چاہے سفر میں ہو یا یہ کہ اپنے گھر حضر میں ہو، سنتوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی وہ فرض اور واجب نہیں ہیں، سنتیں ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر موقع ہو، سفر میں گنجائش ہو، آدمی ٹرین میں نہ ہو یا یہ کہ ٹرین چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو، جلدی نہ ہو، تو شریعت نے اس بات کا پھر آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ البتہ فجر کی سنت کا اہتمام سفر میں بھی کرنا چاہیے، چونکہ اس کے بہت سارے فضائل اور تاکیدی اوامر احادیث میں موجود ہیں، لہذا اگر موقع ہو تو پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر میں سنتیں پڑھنا ثابت ہے، موقع نہ ہو تو پھر چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہر آیت الگ الگ پڑھنی چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ نماز کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کو
جواب دیا جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے جو صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اگر آدمی چاہے تو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتا ہے اور مختلف سانس میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے بقیہ حصے کو جہاں نشانیاں اور رموز لگے ہوئے ہیں ان پر وقف کرنا چاہیے اور ٹھہرنا چاہیے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر امام صاحب خطبہ جمعہ میں آیت سجدہ پڑھ لیں تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر امام صاحب جمعہ کا خطبہ ہو یا یہ کہ عید یا بقرعید کا خطبہ ہو، خطبوں میں اگر وہ آیت سجدہ تلاوت کر دیتے ہیں تو جن لوگوں نے وہ آیت سنی ہے ان پر بھی اور امام صاحب پر بھی سجدہ تلاوت کا ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ قاری فرقان صاحب کا سوال ہے، مسجد کی چھت پر بیت الخلاء بنانا کیسا ہے؟ جی ہاں، جو حصہ مسجد شرعی کہلاتا ہے، مسجد شرعی اس حصے کو کہتے ہیں جو بطور خاص نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد تعمیر کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ عام طور پر آج کل کی مسجدوں میں مسجد کا اندرونی حصہ، اسی طرح برآمدہ اور صحن وغیرہ کا حصہ یہ مسجد شرعی کہلاتا ہے، یعنی مسجد کے جس حصے میں آپ وضو نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ جنابت کی حالت میں اس حصے سے گزر نہیں سکتے، یہ مسجد شرعی کہلاتا ہے۔ اور مسجد کے بارے میں اصول یہ ہے کہ مسجد شرعی کا حصہ وہ آسمان تک مسجد کہلاتا ہے اور نیچے تحت الثری تک مسجد کہلاتا ہے۔ نہ اس مسجد شرعی کے اوپر بیت الخلاء بنا سکتے ہیں یا مسجد کے علاوہ کسی اور کام میں اس حصے کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ وضو خانے کے لیے جس طرح جگہ مخصوص ہوتی ہے اسی طرح مسجد شرعی کے حصے کے علاوہ جگہ میں بیت الخلاء اور غسل خانہ وغیرہ تعمیر کیا جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر قبر میں میت کا رخ غلطی سے قبلے سے ہٹ کر رکھ دیا گیا تو کیا قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے جبکہ قبر پر مٹی ڈال دی گئی ہے؟ جی ہاں، اگر غلطی سے میت کا رخ وہ دوسری جانب کر دیا گیا ہو یا یہ کہ میت کو بائیں پہلو پر لٹا دیا گیا ہو یا میت کا سر پائنتی کی جانب کر دیا گیا ہو اور میت کے پاؤں وہ سرہانے کی جانب کر دیے گئے ہوں اور قبر پر مٹی ڈال دی ہو تو اب اس مقصد کے لیے یعنی سیدھا کرنے کے لیے قبر کو کھولنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ابھی تک مٹی نہیں ڈالی تھی، صرف تختے وغیرہ رکھے تھے، مٹی نہیں ڈالی تھی، تو پھر تختے ہٹا کر میت کا رخ وہ قبلے کی جانب کر سکتے ہیں۔ سفیان بھائی علی گڑھ سے معلوم کرتے ہیں، بعض لوگ قضا نماز مسجد میں پڑھنے کو منع کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، اگر کسی شخص کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کو علی الاعلان سب کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ چھپ چھپا کر گھر وغیرہ میں ہی اس نماز کو پڑھنا چاہیے، یا یہ کہ ایسے موقع پر مسجد میں پڑھنا چاہیے جس موقع پر کسی دوسرے آدمی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی عصر کے بعد قضا نماز مسئلے کے حساب سے پڑھ تو سکتا ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کے سامنے پڑھے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح قضا نماز کو قضا کر دینا بلا عذر یہ گناہ ہے، اسی طرح قضا نماز کے پڑھنے کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ قضا نماز کو علی الاعلان پڑھا جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال و جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔